السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ سامعین و ناظرین کرام، حمد و صلات کے بعد ماہ رمضان کی آمد پر خوشی کیوں؟ خوش کیوں نہ ہوں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی آمد پر صحابہ کرام کو خوشخبری سناتے اور کہتے کہ یہ بابرکت مہینہ آ گیا، اور اسی طریقے سے اس رات ایک منادی آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ اے بھلائی کے طلبگار، اے نیکی کرنے والے آگے بڑھو، اور اے برائی کرنے والے پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ بابرکت مہینہ، رمضان کا مہینہ، اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو ایسی ساری خصوصیات سے نوازا ہے جو کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یعنی یہ رمضان دوسرے رمضان کے درمیان جو خطائیں ہوتی ہیں، یہ رمضان کا مہینہ ان گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے اگر انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے۔ یہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کے آمد پر جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو قرآن کا مہینہ، یعنی جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی، چاہے صحف ابراہیم ہو یا اسی طریقے سے توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، اور قرآن کریم، تمام کی تمام آسمانی کتابیں اللہ رب العالمین نے اسی رمضان کے مہینے کو اختیار کیا اور اسی میں تمام کو نزول کیا۔ اسی طریقے سے یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی اپنی جنت کو ہر دن سنوارتا ہے، اور اب جنت سے مخاطب ہو کر کے کہتا ہے کہ ان قریب میرے بندے معافی مانگ کر کے اور اسی طریقے سے اپنے رب کو راضی کر کے تیرے پاس آئیں گے۔ اور یہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے آخری رات میں اللہ تعالی اپنے سارے مومن بندوں کو بخش دیتا ہے اگر انہوں نے اس مہینے کے اندر قیام کیا، صیام کیا اور روزے رکھے، اور روزے کے تقاضوں کو اگر انہوں نے پورا کیا۔ اسی مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالی ہر رات اپنے بندوں کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ یہ دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے، اور یہی نہیں بلکہ اس مہینے کے اندر عمرہ کرنا حج کے برابر اللہ رب العالمین اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ لہذا میرے محترم بھائیوں، اس مہینے کی بہت ساری خصوصیات ہیں، لہذا ہمیں اس کے فضل کو اور اس کے مقام اور مرتبے کو جاننا چاہیے، اور ہمیں اس کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس مہینے کو ہم تمام کے لیے بابرکت منائے اور ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔